نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. میں پروفیسر ڈاکٹر صفت اللہ خان آپ سے تبلیغ القرآن کے سلسلے میں مخاطب ہوں. یہ ابھی میں نے سورہ یونس پارہ 11 کی آیات نمبر 62, 63 اور 64 کی تلاوت فرمائی. ان آیات پہ ہم نے پچھلے درس میں اس پہ ایک درس کیا تھا کہ بیان کیا تھا کہ اس کے اولیاء اللہ اللہ کے دوست، اس کی صفات، اولیاء اللہ کی صفات اور ان کے لیے بشارت. تو آج کا یہ درس اسی کے ساتھ کنٹینیوٹی، اسی کی اگلی کڑی ہے. ترجمہ ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا اور اس پہ اس کی صفات بھی بیان کی تھی. تو آج ہم اس کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں. خلاصہ یہ مختصر یہ کہ ان آیات میں اللہ پاک نے جو اولیاء اللہ ہے، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کی صفات بیان کی ہیں کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، یہ اس پہ نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، نہ پریشانی ہوتی ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی آخرت میں اس کے لیے جب تمام لوگ تو غم میں ہوں گے، قیامت کے دن خوف اور غم میں ہوں گے، حزن میں ہوں گے، غم میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، تو وہ لوگ مطمئن ہوں گے. اللہ ان سے خوش ہوگا، راضی ہوگا، تو وہ اس پہ پریشانی سے محفوظ رہیں گے. اور اس کے بعد یہاں پر اگلی آیت میں 63 آیت میں اس کی صفات بیان کی گئی ہے کہ اس کی پہچان، ولی اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے. تو اس کو پہچان کے لیے یہاں پر 2 صفات بیان کی گئی ہے، جو کہ تمام جو قرآن میں جو مومنین کی صفات، اللہ کے دوستوں کی صفات بیان ہوئی ہیں، ان کا یہ 2 اس کی جامع ہے، یہ اس کا مجموعہ ہے. یہاں پر 2 صفات بیان کی گئی تھی کہ وہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ آمنو، وہ ایمان، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور اس کے قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، اور وکانوا یتقون، اور یتقون وہ متقی تقوی اختیار کرتے ہیں. تو اس پہ ہم نے تفصیلاً بات کی تھی پچھلے درس میں کہ ایمان، اس کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ صحیح عقیدہ ہوتا ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے. یعنی جس عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے، تو دل کا جو میں جس کا اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے، توحید کا جو عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ، وہ اس کا عقیدہ کہ الہ صرف وہ اللہ کو مانتے ہیں، عبادت صرف وہ خاص اللہ کی کرتے ہیں، ایک اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، نہ ان کی ذات میں اور نہ ان کی صفات میں. یعنی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے. اس طرح اگر وہ پکارتے ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں، تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں، کسی دوسرے کو مدد کے لیے نہیں پکارتے. یعنی مومن کی پہچان ہوگی، ولی کی پہچان ہوگی کہ وہ اگر مدد کے لیے تصرف کے لیے پکار کریں گے تو صرف اللہ کو پکاریں گے، یا اللہ مدد. یعنی اس کی تفصیل ہمیں دی گئی ہے نا، سورہ فرقان میں اس کی تفصیل دی گئی ہے کہ اس کے بعد کی جو صفات بیان کی گئی ہے عباد الرحمن کی، اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان کی گئی ہے. تو وہاں پر ان کی ایک صفت آیت نمبر 68 میں چند صفات بیان ہوئی ہے سورہ فرقان پارہ 19 میں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. یعنی وہ لوگ لا يدعون نہیں پکارتے مع اللہ الہا آخر، یعنی وہ کسی دوسرے کو، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو نہیں پکارتے. الہا آخر بطور الہ، دوسرے کو بطور الہ نہیں پکارتے، اس کو مدد کے لیے اللہ کی الہ، یعنی حاجت روا یا مشکل کشا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے، صرف اللہ ہی کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں. اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی حاجت روا، حاجت پوری کرنے والا، مشکلوں سے نکالنے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، یہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے. کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، کوئی ولی، کوئی پیر اس کے ساتھ شریک نہیں، کہ اسی کو غائبانہ اس کو کسی کو قبر والے کو
نعرہ لگاتے ہیں یا کسی نبی کو غائبانہ پکارتے ہیں، تو یہ سارے وہ شرکیات کام ہیں۔ تو غصے یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ ان قسم کی شرکیات سے پاک ہوتے ہیں۔ لا یدعون، وہ نہیں پکارتے مع اللہ کے ساتھ الہن دوسرا، کوئی الہ، اللہ کی صفات میں یا ذات میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے، وہ صرف ایک اللہ کو کرتے۔ اور اس کے ساتھ اسی آیت میں دوسری صفت بیان ہی، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور وہ خونریزی نہیں کرتے، قتل نہ حق نہیں کرتے، فساد نہیں برپا کرتے۔ اس کی دوسری صفت جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے، جو اس سورہ فرقان کی آیت میں، آیت نمبر ہمیں 68 میں، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کو قتل نہ حق نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے، الا بالحق، مگر جہاں پر وہ جس کی اجازت دی گئی ہو، اس کے علاوہ کسی کی جان نہیں لیتے، قتل و غارت نہیں کرتے، فساد نہیں برپا کرتے اللہ کے ولی۔ ولا یزنون، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، یعنی بدکاری سے دور رہتے ہیں۔ زنا کی جتنی بھی قسمیں ہیں، آنکھوں کا زنا ہے، یہ ہاتھوں کا زنا ہے، پیروں کا زنا ہے، جس طرح بھی مطلب وہ زنا کی جو راستے ہیں، اور اس کی طرف جو زنا کا جو پہلا راستہ ہے وہ میوزک ہے۔ یہ میوزک جو ہے نا وہ کی طرف، وہ فحاشی کی طرف ابھارتی ہے۔ تو اس زنا کے جتنے بھی راستے ہیں، اور پردہ نہ کرنا، نہ محرم عورتوں کی طرف دیکھنا، یا نہ محرم عورت بے حجاب عورتوں کے ساتھ باتیں کرنا، یہ سارے اس کی طرف راستے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ اس سے بدکاری سے اور بدکاری کے جتنے راستے ہیں وہ ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ولا یزنون، اور اس طرح اور مزید اس آیات میں اس کی مزید صفات بیان کی گئی ہے، تو جو ہم انشاءاللہ پھر اگلے درس میں مزید صفات یہ بیان کریں گے۔ اب چونکہ یہاں پر اس سورہ یونس کی جو آیات ہم نے جو بین اسٹارٹ میں پڑھی، ان میں چونکہ یہاں پر ایمان کی ذکر کیا تھا نا، کہ اس کا یہ پہلی صفت وہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں جو احکام ہیں اسی کو مانتے ہیں۔ اسی کے بارے میں علامہ اقبال کا شعر ہے نا، کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یعنی علامہ اقبال کا شعر کا مفہوم یہ ہے کہ یہ راز کسی کو، یہ اکثر لوگ کم ہی جانتے ہیں، کہ بظاہر مومن تو قاری نظر آتا ہے، قرآن کا پڑھنے والا نظر آتا ہے، قاری قرآن کا پڑھنے والا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ قرآن ہے۔ یعنی وہ قرآن پہ چونکہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، یعنی قرآن میں جو احکام دیے گئے ہیں اسی کے مطابق عمل کرتا ہے، جس کی جو اوامر ہے اس کے مطابق چلتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، اور جس نواہی جسے منع کیا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور احکام کو سنت کے مطابق اس پہ عمل کرتے ہیں، یعنی قرآن و سنت کے پابند ہوتے ہیں۔ تو یہ تو اس طرح وہ چونکہ قرآن پہ عمل کرتا ہے تو وہ ایک قسم کا چلتا پھرتا قرآن بن جاتا ہے، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب قرآن کہا جاتا ہے، یعنی وہ قسم کی عملی قرآن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن تھے۔ تو یہاں پر مومن کی بھی شان یہ ہے کہ وہ قرآن کو اس طرح پڑھتا ہے کہ اس کو عمل کی نیت سے پڑھتا ہے، اس کے جو احکام ہیں اس کو عمل میں لاتا ہے۔ تو یہ ایمان، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، اس کا مطلب یہ ہوا۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ساتھ متقی رہتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ سے، ڈرتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی سب سے اگر سے حرام، جتنے بھی حرام کام ہیں اس سے بچتے ہیں۔ تو حرام کاموں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، پھر بدعت ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے گناہ ہے، سیئات ہیں، ان سب سے وہ بچتے ہیں۔ تو یہ اس کی اگلی نشانی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر بشارت ہے، یعنی یہ بشارت اخروی جنت کی جو بشارت ہے، یہ اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوستوں کی آخرت میں یہ شان ہوگی کہ میدان حشر میں احوال قیامت سے جب اور لوگ گھبرا جائیں گے، خوف و ہراس کا ایک عالم ہوگا، تو وہ یہ جو اللہ کے دو اولیاء اللہ ہوں گے، اللہ کے دوست ہوں گے، وہ خوف و ہراس سے محفوظ رہیں گے۔ اور جب لوگ دنیا میں عملی کوتاہی پر حسرت و افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، دنیا میں عبادت کر چکے ہوتے، کاش ہم نے دنیا میں وقت ضائع نہ کیا ہوتا، قرآن میں دوسری جگہ پہ ذکر ہے ان کے افسوس، کہ جب وہ لوگ قیامت کے افسوس کریں گے اور کہیں گے کاش ہمیں دوبارہ ایک اور چانس دیا جائے، واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم نیک کام کریں۔
تو بہرحال یہ جو اللہ کے جو ولی ہوں گے یہ ان افسوس سے اور یہ غم سے وہ محفوظ رہیں گے، اور اس قسم کے غم اور افسوس ان کو دامنگیر نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو عبث اور لائنی امور میں صرف نہیں کیا، بلکہ ایام زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت اور اس کی رضا جوئی میں صرف کیا۔ اس طرح اولیاء اللہ کی جو نشانیاں ہیں جن سے انہیں بآسانی پہچانا جا سکتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی 2 صفتیں بیان فرمائی ہے جو تمام صفات ولایت کی جامع ہے۔ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ 2 صفات ان تمام جو مومنین کی جو صفات بیان کی گئی ہے قرآن میں جا بجا مختلف آیات میں، پچھلے درس میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا، سورۃ المومنین میں اس کا مومنون میں بیان ہوئی ہے، سورۃ الفرقان میں بیان ہوئی ہے، سورۃ توبہ میں بیان ہوئی ہے وغیرہ۔ تو یہ جو 2 صفات ہیں یہ ان تمام صفات کی جامع ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ تو پہلا صفت الذین آمنوا، اس سے اعتقاد صحیح کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، اس کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، اس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ اب من گڑت روایات پر اس کا نہیں ہوتا کہ سنی سنائی باتوں پر عقیدہ نہیں ہوتا کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں بزرگ کہتا ہے کہ یہ صفت اللہ کی جو صفت ہے نعوذ باللہ یہ فلاں قبر والے میں بھی ہے، یعنی اس کو قبر والا بھی نعوذ باللہ دور سے سنتا بھی ہے اور اس کو پکارا جائے تو وہ مدد بھی کرتا ہے نعوذ باللہ، یا ارواح دوبارہ دنیا میں آتے ہیں، اور حالانکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ روح جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح چلی جاتی ہے، اس کی واپسی نہیں ہے، اس کی یا نیک لوگ کی روح علیین میں چلی جاتی ہے اور گناہ گار لوگ کی سجین میں چلی جاتی ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ دوبارہ اس کی واپسی نہیں ہے، قیامت سے پہلے روح کی واپسی نہیں ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں نے فلاں کتاب فلاں بزرگ کی کتاب پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ روح دوبارہ واپس آتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، عید کے دن آتے ہیں، فلاں رات کو آتے ہیں، شام کو آتے ہیں، پھر اس کو کھانا مانگتے ہیں، وظیفہ مانگتے ہیں، آپ لوگ پھر خیرات کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح من گڑت روایات پر اس کا مومن کا عقیدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا عقیدہ